اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن نماز تہجد میں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، اور اتنی مشقت کے بعد جب نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو ان غلطیوں کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کے ذہنوں میں موجود چند سوالات کے جوابات دے کر آپ کے ذہن کو کلیئر کر دیا جائے، تاکہ آپ کے ذہن میں نماز تہجد کے حوالے سے کوئی کوئسچن، کوئی بات باقی نہ رہے، اور پھر نماز تہجد میں ہونے والی غلطیوں سے آپ بچ جائیں۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے، نماز تہجد کی رکعات کتنی پڑھنی ہیں، نماز تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے اور افضل وقت کون سا ہے، نماز تہجد میں سورہ اخلاص کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام تر باتیں لوگوں کے ذہنوں میں موجود بھی ہوتی ہیں اور ان میں غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے نماز تہجد جو ہے یہ افضل نماز ہے، اعلیٰ نماز ہے، کامل نماز ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نوافل نماز میں اللہ کو سب سے محبوب نماز، سب سے پیاری نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے، اور نماز تہجد کو پڑھنے والے بھی اللہ کو بہت محبوب ہیں، پسند ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نماز ہے، اللہ کے خاص بندوں کی نماز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے خاص بندوں کی صفت ذکر کرتے ہوئے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جب راتوں کو ساری دنیا سوتی ہے، ساری مخلوقات سوتی ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، میرے محبوب بندے، میرے خاص بندے، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ میری عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میرے در پر سر بسجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ عبادت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کے بندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب تعالی خود اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو آئے، میں آج اس کی دعاؤں کو قبول کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار تو آئے، میں آج اس کو جولیاں بھر بھر کے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی معافیاں مانگنے والا آج اس کو معاف کر دوں۔ اب اس کے چند مسائل آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ نماز تہجد کا وقت جو ہے یہ کب سے کب تک ہے اور افضل وقت کون سا ہے؟ نماز تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، عشاء سے لے کر فجر داخل ہونے تک یہ تہجد کا وقت ہے۔ جو ہی فجر داخل ہو گئی، اذان بعد میں ہوتی ہے، فجر پہلے داخل ہوتی ہے، جو ہی فجر داخل ہوئی وقت ختم ہو گیا۔ اس دوران آپ جس وقت بھی پڑھیں، عشاء سے لے کر فجر تک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، آخری پہر ہے۔ تو رات کے آخری حصے میں آخری پہر پڑھنا یہ افضل اور اعلیٰ وقت ہے۔ اب نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو نماز تہجد کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سونا افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر ساری رات جاگتا رہا اور وہ سو ہی نہیں سکا تو وہ بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سونے کے بعد نماز تہجد پڑھی جائے، کیونکہ اس نماز کی فضیلت ہی اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ رات کو سوتا ہے اور اپنی نیند قربان کرنے کے بعد نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بغیر سوئے بھی نماز تہجد پڑھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو نماز تہجد کا مکمل اجر و
सवाब अता फरमाएंगे। अब ये सवाल कि नमाज तहज्जुद में सूरह इखलास कितनी मरतबा पढ़नी है, और लोगों के जहन में ये बात होती है कि नमाज तहज्जुद में सूरह इखलास पहली रकत में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा, तीसरी में 6 मरतबा इस तरह पढ़नी चाहिए। तो आप अगर नमाज तहज्जुद की हर रकत में एक एक मरतबा भी सूरह इखलास पढ़ लेते हैं तो आपकी नमाज तहज्जुद हो जाएगी। और नमाज तहज्जुद के अंदर सूरह इखलास के अलावा कोई और सूरत पढ़ेंगे तब भी नमाज हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा मरतबा भी सूरह इखलास पढ़ते हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 8 मरतबा पढ़ें या 7 मरतबा पढ़ें, या आप एक मुतय्यन कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। बेहतर ये है कि नमाज तहज्जुद के अंदर आप जब 2 रकत पढ़ते हैं तो उन 2 रकत के अंदर अलग अलग सूरत पढ़ी जाए। कोई बड़ी सूरत याद है तो वो पढ़ी जाए। नमाज तहज्जुद की कितनी रकात पढ़ी जा सकती हैं? नमाज तहज्जुद की कम अज़ कम 2 रकात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं। आप नमाज तहज्जुद 2 पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं, 6 पढ़ सकते हैं, 8, 10, 12 तक आप पढ़ सकते हैं। ये मसनून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 12 तक रकात पढ़ी हैं। नमाज तहज्जुद का तरीक़ाकार क्या होगा? तो नमाज तहज्जुद का तरीका वही है जिस तरीके से हम आम नमाजें अदा करते हैं, कि आप नीयत करेंगे, दिल में इरादा करेंगे कि 2 रकत नमाज तहज्जुद अदा कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते पढ़ता हूँ, मुँह मेरा तरफ़ काबतुश शरीफ़ा, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा है, उसके बाद आपने सना पढ़नी है, सूरह फातिहा मिलानी है, साथ आपने सूरत मिलानी है, उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है, तस्बीहात पढ़नी है, फिर आपने क़ौमा करना है, उसके बाद आपने 2 सजदे करने हैं, उनके अंदर तस्बीहात पढ़नी है, और उसके बाद पहली रकत भी इसी तरह, दूसरी रकत भी इसी तरह अदा करनी है। फिर आपने कायदा अखीरा करना है, उसके अंदर अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ पढ़नी है, दोनों तरफ सलाम फेर देना है। ये आपकी 2 रकत मुकम्मल हुई। और इसी तरीके से 2 रकत, 4 रकात, 6, 8, 12 पढ़ सकते हैं। तो ये नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका जो आपके गोशगुजार की, और बहुत सी बातें आपके गोशगुजार की ताकि आपके जहन में कोई सवाल बाकी न रहे। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल बाकी रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।